بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے لغت القرآن کا الدرس السادس المائدہ پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے۔ لغت القرآن کا یہ الدرس السابع ہے، جس کا موضوع ہے البیت، اور البیت سے مراد ہے گھر۔ تو آئیے عزیز طلبہ، سب سے پہلے سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملوں کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں پیج نمبر 69 پر موجود ہے۔ الدرس السابع البیت، اسرہ، جد، جدہ، اب، ابن، ابنہ، حدیقہ، شجرہ، وردہ، حجرہ، وسادہ، بطانیہ، ثیاب، شماعہ، ثریہ، مصباح، سجادہ، ابرہ، خیط، مقص، فرشاة اسنان، مرآة، نقاب، طفلہ، زر، مقص کبیر، مقص صغیر، منزل، الاب کبیر، الابن صغیر، هذه وهذه ابنۃ۔ آئیے عزیز طلبہ، ان الفاظ اور جملوں کو دوبارہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ الدرس السابع البیت، اسرہ، جد، جدہ، اب، ابن، ابنہ، حدیقہ، شجرہ، وردہ، حجرہ، وسادہ، بطانیہ، ثیاب، شماعہ، ثریہ، مصباح، سجادہ، ابرہ، خیط، مقص، فرشاة اسنان، مرآة، نقاب، طفلہ، زر، مقص کبیر، مقص صغیر، منزل، الاب کبیر، الابن صغیر، هذه وهذه ابنۃ۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم ان الفاظ کا اور جملوں کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، البیت، گھر، اسرہ، خاندان، جد، دادا یا نانا، جدہ، دادی یا نانی، اب، والد، والدہ، ابن، بیٹا، ابنہ، بیٹی، حدیقہ، باغ، شجرہ، درخت، وردہ، گلاب، حجرہ،
کمرہ، وسادہ تکیہ، بطانیہ کمبل، ثیاب کپڑے، شماعہ کپڑوں والا ہک یا اسٹینڈ، ثریا فانوس، مصباح بلب، سجادہ قالین یا جائے نماز، ابرہ سوئی، خیط دھاگا، مقص کینچی، فرشاۃ اسنان دانتوں کا برش، مرآہ آئینہ، نقاب نقاب اردو میں بھی مستعمل ہے یہ، طفلہ بچی، زر بٹن، مقص کبیر بڑی کینچی، مقص صغیر چھوٹی کینچی، منزل گھر۔ اب عزیز طلبہ، گھر کے لیے ہم نے عربی کے دو الفاظ پڑھے ہیں، البیت اور دوسرا لفظ ہے منزل، ٹھیک ہے۔ الاب کبیر والد بڑے ہیں، الابن صغیر بیٹا چھوٹا ہے، ہذہ ام وہذہ ابنۃ یہ ماں ہے اور یہ بیٹی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا الفاظ، معانی اور جملوں کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 74 سے۔ التدریب الاول صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ۔ ان دو صفحوں میں یعنی پیج نمبر 74 اور 75 میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے، ہر لفظ کو اس کی صحیح تصویر کے ساتھ آپ لوگوں نے ملانا ہے۔ اور ملانے کے لیے عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بلو پین اور اسکیل کا استعمال کرنا ہے اور پھر ایرو کا نشان بھی بنانا ہے۔ اس کے بعد تدریب الثانی پیج نمبر 76 میں صل بین الجملۃ والصورۃ المناسبہ، آپ نے ان جملوں کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے بعد التدریب الثالث میں، اسی صفحے میں یہ تدریب الثالث ہے، اقرا وافہم۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ان جملوں کو عربی میں پڑھنا ہے اور پھر ان جملوں کا ترجمہ کسی کو آپ نے سنانا ہے۔ لکھنے کا کام نہیں ہے اس میں، صرف ان جملوں کا ترجمہ سوچ کر پھر آپ نے کسی بڑے کو سنانا ہے۔ ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ، یہ تمام الفاظ پرانے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ قاموس کی بھی مدد لے سکتے، جو آپ قاموس لکھتے رہے آپ اس سے بھی مدد لے سکتے، آپ کو یہ تمام الفاظ قاموس میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد التدریب الرابع میں اکتب کما فی الصورۃ، آپ نے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے ہیں۔ یہ تدریب 5 صفحوں پر مشتمل ہے، تو آپ نے ان چیزوں کے نام صرف عربی میں لکھنے ہیں، اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیج نمبر 82 التدریب الخامس میں اکتب الجملہ کما فی الصورۃ، یہ ہاتھ کا اشارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان تصاویر کے نام ہذا اور ہذہ کا استعمال کر کے لکھنا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں عزیز طلبہ اس تدریب کے بارے میں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہذا اور ہذہ یہ دونوں اسماء اشارہ ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کا یعنی ہذا اور ہذہ کا ایک ہی ترجمہ بنے گا،
ایک ہی معنی ہے، یہ جس کو انگریزی میں this کہتے ہیں۔ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے عزیز طلبہ کہ لفظ ہذا مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ہذہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے معلوم ہوگا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کو لفظ کے آخر میں دیکھنا ہوگا، اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو اس صورت میں وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ مثال کے طور پر کراست اور مسطرۃ، ان دونوں الفاظ کے آخر میں گول تا ہے، اس لیے یہ دونوں الفاظ مؤنث ہوں گے۔ اب یہ گول تا مل کر بھی آ سکتی ہے جیسے کراست میں، اور بغیر ملے بھی آ سکتی ہے جیسے مسطرۃ میں، ٹھیک ہے؟ دوسری صورت یہ ہے عزیز طلبہ کہ وہ مؤنث حقیقی ہو، اور مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے لفظ سے مراد ماں، اب اس کے مقابلے میں اب آتا ہے اور اب سے مراد باپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مؤنث حقیقی ہے، ماں مؤنث ہوتی ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ کرام لفظ بنتن، تو یہ جو بنتن ہے، بنتن سے مراد لڑکی ہے، اس کے مقابلے میں مذکر آتا ہے ولدن، لڑکا، تو اس طرح کے الفاظ بھی مؤنث ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ مؤنث حقیقی ہو یا اس لفظ کے آخر میں گول تا آئے، ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ مؤنث ہوگا، تو آپ نے اس کے ساتھ ہذہ استعمال کرنا ہے، ہذہ ام، ہذہ بنتن، اس طریقے سے۔ باقی جو الفاظ ہیں یعنی جن کے آخر میں نہ تو گول تا ہے اور نہ ہی مؤنث حقیقی ہے تو وہ لفظ مذکر ہوگا، تو آپ نے اس کے ساتھ ھذا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ھذا ابن، ھذا کتاب، ھذا قلم، اس طریقے سے۔ اب مثال کے طور پر پہلی تصویر میں آپ نے لکھنا ہے ھذا ابن، دوسری تصویر میں ھذہ ابنۃ، کیونکہ ابنۃ مؤنث ہے تو ھذہ استعمال ہوگا، تیسری تصویر میں ھذا اب، اب مذکر ہے، اور چوتھی تصویر میں ھذہ ام۔ تو باقی تمام تصاویر میں بھی یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ؟ التدریب السادس، ہاتی معانی هذه الکلمات باللغة العربیہ، اس تدریب میں آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے ہیں۔ یہ سارے وہی الفاظ جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں، یہاں تین الفاظ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا جو لفظ ہے بھوکا، یہ نیا لفظ ہے، سبق میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا، تو لفظ بھوکا اس کی عربی ہوگی جائع، جائع لکھیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ جو لفظ ہے بچہ، سبق میں جو لفظ آیا ہے وہ بچی کے لیے استعمال ہوا ہے طفلۃ، تو بچے کے لیے آپ نے لکھنا ہے طفل، اور اسی کے نیچے ایک لفظ ہے برش، تو سبق میں آیا تھا فرشات و اسنان، اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا دانتوں کا برش۔ اب کیونکہ دانتوں کا ذکر نہیں ہے، صرف برش لکھا ہے، تو آپ نے عربی میں فرشاتن لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے آخر میں آپ نے پیج نمبر 84 میں التدریب السابع حل کرنی ہے۔ ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے۔ آسان جملے ہیں عزیز طلبہ، چھوٹے چھوٹے جملے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ آسانی سے کر لیں گے۔ یہاں کچھ نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان کے جملے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لڑکا نیا لفظ ہے، اسی طرح لڑکی نیا لفظ ہے، سبق میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، تو لڑکے کی عربی ہوگی ولدن،
اور لڑکی کی عربی ہوگی بنتن۔ اب یہ جو جملہ ہے تیسرا جملہ بڑا لڑکا، اس کا ترجمہ آپ اس طریقے سے لکھیں گے ولد کبیر۔ اسی طرح جو جملہ ہے چھوٹا لڑکا، تو آپ نے اس کی عربی لکھنی ہے ولد صغیر، بڑی لڑکی بنت کبیرۃ، کیونکہ مؤنث ہے تو کبیر میں ہم گول تا کا اضافہ کریں گے تو یہ کبیرۃ بنے گا، بنت کبیرۃ۔ اور اسی طرح چھوٹی لڑکی کے لیے آپ لکھیں گے بنت صغیرۃ۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، آخری دو جملوں میں یہ بڑی کتاب ہے اور یہ چھوٹا قلم ہے، تو عزیز طلبہ کیونکہ کتاب مذکر ہے تو آپ نے یہاں ھذا استعمال کرنا ہے۔ اب کچھ طلبہ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ لفظ بڑی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں کتاب ہوتی ہے مؤنث ہے، لفظ کتاب مؤنث ہے، میری کتاب، بڑی کتاب۔ آپ کی بات بالکل درست ہے عزیز طلبہ، یہ لفظ اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں یہ لفظ مذکر ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں، اب ضروری نہیں جو چیز یا جو لفظ اردو میں مؤنث ہے وہ عربی میں بھی مؤنث ہو، یا جو لفظ اردو میں مذکر ہو لازمی یہ ہے کہ عربی میں بھی مذکر ہو، تو یہ چیز ضروری نہیں ہے، ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ کتاب عربی میں مذکر ہے، اور اس چیز کا میں آپ کو قاعدہ بتا چکا ہوں کہ لفظ عربی میں کب مذکر ہوگا اور کب مؤنث۔ تو آپ لکھیں گے ھذا کتاب کبیر، اور آخری جو جملہ ہے یہ چھوٹا قلم ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی ھذا لگانا ہے کیونکہ قلم بھی مذکر ہے، تو آپ نے کہنا ہے ھذا قلم صغیر۔ تو یہ تھی تدریبات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ الواجب المنزل کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملوں کو اچھی طرح یاد کریں اور دی گئی تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کریں۔ اور آخر میں جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر سبق کے بعد ان نئے الفاظ کو قاموس میں بھی لکھنا ہے، تو یہ کام کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔